السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے درس فقہ میں آپ کا پھر سے استقبال ہے۔ اس سے پہلے والے درس میں ہم نے غسل کا طریقہ سیکھا تھا اور ہم نے بتایا تھا کہ غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ اس میں کچھ چیزیں اور بھی شامل ہیں، طریقہ تو ہم نے بتا دیا تھا۔ غسل کرتے وقت خیال کرنا چاہیے کہ دائیں جانب سے غسل کریں، یعنی دائیں پہلو پر پہلے پانی ڈالیں، بائیں پہلو پر بعد میں پانی ڈالیں۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے تعلق سے کہ فبدأ بشق رأسہ الایمن ثم الایسر، کہ آپ نے جب سر پہ پانی ڈالا تو سر کے دائیں حصے کو پہلے دھونا شروع کیا، پھر بائیں کو شروع کیا۔ تو اس طرح سے صحیح بخاری کی روایت ہے، اس طرح سے دائیں پہلو پر چاہے سر ہو چاہے بدن ہو تو دائیں طرف پانی ڈالنا بہتر ہے، سنت ہے۔ اسی طرح سے عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے دوسری روایت مروی ہے کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعجبہ التیمم فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا پہننے میں، کنگھا کرنے میں، وضو کرنے میں اور دیگر تمام کاموں میں دائیں طرف سے شروع کرنا پسند کرتے تھے۔ اس میں طہور کا لفظ ہے جو عموماً وضو کے لیے اور دوسری طہارت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ چونکہ ایک انسان غسل کر رہا ہے، وہ بھی واجب غسل خصوصاً، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائے۔ اسی طرح سے دوران غسل سر پر 3 مرتبہ پانی بہانا مستحب ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفرغ علی رأسہ ثلاثا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر پر 3 مرتبہ پانی ڈالتے تھے۔ بس یہ ہے کہ 3 مرتبہ ڈالنا سنت ہے۔ اگر انسان صرف ایک ہی مرتبہ پانی ڈال دے اس طرح سے کہ پانی بال کی جڑ میں پہنچ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کافی ہے۔ اسی طرح سے غسل کے بعد تولیے کا استعمال اور ہاتھوں کو جھاڑنا یہ جائز ہے، درست ہے، البتہ بہت سارے علماء نے اس کو مکروہ سمجھا ہے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں غسل کرنے کے بارے میں فناولت ثوبا فلم یاخذہ، کہ میں نے غسل کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کپڑا پیش کیا تو آپ نے اسے نہیں لیا، فانطلقا، اور چل پڑے، وہو ینفض یدیہ، اور آپ اپنے ہاتھوں کو جھاڑ رہے تھے۔ تو میمونہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا تولیہ پیش کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسے استعمال کرتے تھے، البتہ آپ نے اس مرتبہ استعمال نہیں کیا۔ دوسری بات، اگر ایسا نہ ہو، یہ ثابت نہ ہو، پھر بھی مجرد خالص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی چیز کو چھوڑ دینے سے اس کی ممانعت یا حرمت لازم نہیں آتی۔ جب تک کہ حرمت کی کوئی دلیل نہ آ جائے تب تک وہ حرام نہیں رہے گا، جواز ہی مانا جائے گا۔ تو غسل کے بعد ہاتھوں کو جھاڑنا بھی سنت سے ثابت ہوا، اور جس روایت میں ہاتھوں کو جھاڑنے سے منع کیا گیا ہے کہ لا تنفضوا ایدیکم فی الوضوء، کہ وضو میں اپنے ہاتھوں کو نہ جھاڑو، فإنها مرابح الشیطان، کہ یہ شیطان کے پنکھے ہیں، تو یہ روایت ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے وہ۔ اسی طرح سے فرض غسل کے دوران، یعنی جنابت کا غسل ہے یا پھر حیض اور نفاس کا غسل ہے، اس کے دوران عورت کا سر کی میڈھی کھلنا ضروری نہیں ہے، چاہے غسل جنابت ہو یا غسل حیض ہو۔ اس کے دوران عورت پر ضروری نہیں ہے کہ اپنے سر کی میڈھیاں کھولیں۔ میڈھی مطلب چوٹی، جو سر کا بال باندھتی ہیں عورتیں، تو اپنے سر کی میڈھیاں، چوٹیاں آپ کچھ بھی کہہ لیں، تو سر کی میڈھیاں کھولنا ضروری نہیں ہے عورت کے لیے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اپنے سر کے بال باندھ لیتے ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ ایک روایت میں غسل حیض کا تذکرہ ہے، تو آپ نے فرمایا لا، نہیں، انما یکفیک ان تحثی علی راسک ثلاث حثیات، کہ بس تمہیں اتنا ہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا دیا کرو۔ البتہ اگر عورت کھول لیتی ہے، جیسے کہ بعض روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اس میں بال کھولنے کا حکم ہے،
تو اس سے استحباب ثابت ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولنے سے منع کر دیا کہ ضروری نہیں ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ عورت کے لیے اپنا اختیار ہے کہ سر کی میڈیاں، سر کی چوٹیاں، بال کھولے یا نہ کھولے۔ اسی طرح سے ایک اہم چیز، غسل کے وقت چھپنا اور سطر ڈھانپنا ضروری ہے۔ تو غسل کے وقت چھپ جانا، پردہ کرنا مستحب ہے، اور سطر ڈھانپنا بہرحال واجب ہے۔ جعفر بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ حیا دار اور پوشیدہ ہے، اور حیا پردہ کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ، جب تم میں سے کوئی غسل کرے تو اسے تو چاہیے ہو کہ چھپ جائے۔ تو یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ستر ڈھانکنا ضروری ہے، پردہ کرنا بہتر ہے۔ یہ بات، اس میں دو چیزیں ہیں، غسل کے وقت چھپنا اور سطر ڈھانپنا۔ تو میں واضح کر دوں کہ غسل کے بعد چھپنا، آڑ میں جانا، پردہ کرنا، دیوار کے اوٹ میں چلے جانا، غسل خانے میں چلے جانا، یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن سطر ڈھانپنا یہ واجب ہے۔ انسان کو چاہیے کہ سطر ڈھانپ کے غسل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفظ عورتک الا من زوجتک او ما ملکت یمینک، اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ ہر ایک سے اپنے سطر کی حفاظت کرو۔ اسی طرح سے غسل کا طریقہ ہم نے جان لیا۔ اب غسل کہاں کہاں کرنا مسنون ہے، تو اس سلسلے میں آپ جان لیں کہ غسل کرنا مسنون ہے، مشروع ہے نماز جمعہ کے لیے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ ہر بالغ شخص پر جمعہ کے دن غسل کرنا واجب ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ محتلم ہر ایک کے لیے عام ہے، بالغ کے معنی میں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ تو جمعہ کے دن انسان کو غسل کرنا چاہیے۔ اگر عورت بالغہ ہے یا مرد لڑکا بالغ ہے تو اس کو جمعہ کے دن غسل کرنا بہتر ہے، غسل کر لے۔ بعض لوگوں نے واجب بھی کہا ہے۔ خیر، واجب ہو یا مستحب اور سنت، مشروع بہرحال ہے۔ اس طرح کی بہت ساری روایتیں ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن غسل کرنے کی ترغیب دی ہے۔ ایک روایت میں ہے، کہتے ہیں اذا جاء احدکم الى الجمعۃ فلیغتسل، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن آئے تو غسل کر کے آئے۔ ایک روایت میں حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبت ایام یوما یغسل فیہ راسہ وجسدہ، ہر 7 دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار روایتیں ہیں جس سے جمعہ کے دن غسل کرنا مشروع ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن مسواک، ضمنی طور پہ بیان کر رہے ہیں کہ جمعہ کے دن مسواک اور خوشبو لگانا واجب نہیں ہے۔ بہرحال ایک روایت اور آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من توضأ فبہ ونعمت، کہ جس نے وضو کیا جمعہ کے دن تو اچھا کام کیا، اور ومن اغتسل فالغسل افضل، اور جو غسل کر لے تو غسل افضل ہے۔ تو بہرحال جمعہ کے دن غسل کرنا مشروع ہے۔ اسی ضمن میں عیدین کا ذکر بھی آ جاتا ہے کہ عیدین کے دن غسل کرنا سنت ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ سنت ہونے کی کوئی واضح روایت موجود نہیں ہے۔ جو بھی روایتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ یا عید الفطر کے دن غسل کیا کرتے تھے، وہ روایتیں صحیح نہیں ہیں۔ البتہ اس سلسلے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اپنا عمل منقول ہے کہ انہ کان یغتسل یوم الفطر قبل ان یغدو الی المصلی، کہ وہ عید الفطر کے دن عیدگاہ کے جانب جانے سے پہلے غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ موطا مالک کی روایت ہے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کیا کرتے تھے۔ باقی مرفوعاً یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے یہ۔ اسی طرح غسل مسنون ہے اس شخص کے لیے جو میت کو غسل دے،
مردہ کو نہلائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضا، جو شخص میت کو غسل دے اسے غسل کرنا چاہیے، اور جو اسے اٹھائے وہ وضو کرے۔ تو میت کو، مردے کو، لاش کو نہلانے والے کے لیے غسل کرنا مشروع ہے۔ اس میں جمہور کا مسلک، امام مالک، امام شافعی کا بھی مسلک یہی ہے کہ مستحب ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک واجب ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نہ غسل واجب ہے نہ مستحب ہے۔ تو راجح ہے کہ یہ غسل مستحب ہے، انسان کو غسل کرانا چاہیے۔ اسی طرح سے احرام باندھنے کے لیے اور مکہ میں داخل ہونے کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہ رأى نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجرد لإحلالہ واغتسل، کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ احرام باندھنے کے لیے احلالہ ہوئے اور آپ نے غسل بھی فرمایا۔ تو سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اسی طرح سے مستحاضہ عورت کے لیے بھی غسل کرنا مسنون ہے۔ مستحاضہ، یہ استحاضہ ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے خواتین کی، جو حیض سے ہٹ کر، ماہواری سے ہٹ کر کے ہوتی ہے۔ تو استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت کے لیے ہر نماز کے لیے الگ غسل کرنا، یا ظہر عصر دونوں کے لیے ایک غسل، مغرب و عشاء دونوں کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل کرنا مستحب ہے۔ یعنی مستحاضہ عورت کے لیے، جس کو استحاضہ کی بیماری ہو، اس کے لیے دو صورتیں ہیں، یا تو ہر نماز کے لیے الگ غسل کرے، یہ بہتر ہے اس کے لیے، اور اگر ہر نماز کے لیے یعنی دن میں 5 مرتبہ غسل نہ کر سکے تو ظہر عصر کے لیے ایک غسل، مغرب عشاء کے لیے ایک غسل، اور فجر کے لیے ایک غسل، یعنی 3 غسل کرے۔ ام حبیبہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب استحاضہ کی بیماری میں مبتلا ہوئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ غسل کیجیے پھر نماز پڑھیے۔ تو وہ ہر نماز کے لیے غسل کیا کرتی تھی۔ لیکن بعض دوسری روایتوں میں اس کی صراحت ہے کہ اگر انسان چاہے، عورت اگر چاہے تو ظہر عصر کے لیے ایک غسل کر لے، مغرب عشاء کے لیے غسل کر لے، اور فجر کے لیے ایک غسل کر لے۔ چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہلہ بنت سہیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حالت استحاضہ میں ظہر و عصر کو ایک غسل کے ساتھ، مغرب عشاء کو ایک غسل کے ساتھ جمع کرنے، اور فجر کو ایک غسل کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا۔ بہرحال یہ غسل عورت پر واجب نہیں ہے۔ ہاں، جب حیض کے دن ختم ہو جائیں تو حیض کے خون کے اختتام پر ایک مرتبہ غسل کرنا واجب ہے۔ اسی طرح سے جو شخص بے ہوش ہو جائے اس کے لیے بھی غسل کرنا مستحب ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے کہ اگر انسان اپنے بیوی کے ساتھ تعلق قائم کرتا ہے تو وہاں بھی مستحب ہے کہ اگر انسان ایک ہی رات میں دوسری مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہے تو ہر وطی کے وقت غسل کر لے، یہ مستحب ہے۔ تو آج کے دن بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ تیمم کا بیان پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو خیر و عافیت سے رکھے اور وبا اور بلا سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و سامعات، کاروان دین ایک تعلیمی و دینی چینل ہے۔ رمضان کے بابرکت مہینے میں اپنے نفلی صدقات و خیرات اور عطیات سے نوازیں، شرعی علم کو فروغ دینے میں ہماری مدد کریں۔